الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے معزز حضرات جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جن میں لائرز بھی موجود ہیں، ٹیچرز بھی موجود ہیں، اور باقی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ معزز علماء کرام اور اساتذہ کرام بھی موجود ہیں۔ میں سب کی خدمت میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مینجمنٹ کو، تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مینجمنٹ ہے، جو یہاں کی انتظامیہ ہے، کہ آج انہوں نے جس پروگرام کا انعقاد کیا ہے وہ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، اپنے موضوع کے لحاظ سے بھی، اور اپنے اثر کے لحاظ سے بھی انتہائی پرکشش، خوبصورت اور مؤثر ہے۔ میں قطعاً بھی، کیونکہ میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، اور یہاں پہ میں جس چیئر پہ بھی، میں جس کرسی پہ بھی نگاہ دوڑاتا ہوں، مجھے ہر انسان اپنا استاد دکھائی دے رہا ہے، اور میں آج کی اس مجلس میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا طالب علم گردانتا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں۔ لہٰذا علمی باتیں تو علماء کرام ہی کیا کرتے ہیں، اور یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے معزز اساتذہ کرام موجود ہیں، عزام موجود ہیں۔ میں صرف آج اپنے دل کی بات مختصراً آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ بہت سادہ الفاظ میں رکھنا چاہوں گا، اور اپنے دل کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اور جتنے بھی علماء کرام اور اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سامنے بولنے کی جسارت نہ کسی طالب علم کو ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے اور نہ مجھے ہے۔ صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ انہی علماء کرام سے، انہی معزز اساتذہ کرام سے جو سبق میں نے سیکھا ہے، چاہے وہ جمعے کے خطبوں میں سیکھا ہے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کی کلاس میں سیکھا ہے، چاہے وہ کسی اسکول کی کلاس میں سیکھا ہے، آج انہی کی اجازت سے وہ سبق میں ان کے سامنے انہیں سنانا چاہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اگر اس سبق کے سنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کچھ سے مجھے غفلت ہو جائے، یا وہ سبق میں صحیح طرح سنا نہ سکوں، تو میں پیشگی معذرت بھی کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ عفو درگزر سے بھی کام لیں گے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوتا تھا کہ اکثر ہماری کچہری میں، ہمارے آفس میں کئی معززین تشریف لاتے ہیں، مختلف پروگرامات کی انویٹیشن دیتے ہیں، ان کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں، ان کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سوچتا ہوتا تھا کہ اس موضوع کی دعوت مجھے کب ملے گی جو میرے دل میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ موضوع صرف اور صرف محبت تھی۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان معزز حضرات کو جو آج سے 2 یا 3 دن پہلے میرے آفس میں تشریف لائے، اور انہوں نے جب مجھے اس پروگرام کی دعوت دی اور کہا کہ وحدت امت کا موضوع ہے، تو میں نے ان سے یہ عرض بھی کیا تھا، اور میرے دل میں بھی یہ خیال اٹھا تھا کہ یہ اصل میں محبت کا موضوع ہے، کیونکہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہیں پہ وحدت ہوتی ہے۔ یہ محبت ہی وہ اصل چیز ہے جو وحدت کو، باہمی ہمدردی کو، صبر و برداشت کو، اور ایک دوسرے کے باہمی ادب اور احترام کو وجود عطا کرتی ہے۔ لہٰذا آج میں اس ہال میں جدھر بھی دیکھتا ہوں، آج ذرا آپ نگاہ دوڑائیے کہ میں جس کرسی پہ دیکھتا ہوں مجھے محبت بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آج میں اس ہال میں جس طرف بھی نگاہ اٹھاتا ہوں، مجھے یہ پھولوں کے گلدستے محبت کا پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مجھے کہیں بھی کوئی کانٹا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ میں یہ دیکھتا ہوں، جب میں پہلی نگاہ میری اس ہال کی سجاوٹ پہ، اس کی اس خوبصورتی پہ پڑی، اور یہ میں جو شیشے میں اپنی اس بیگ پہ دیکھتا رہا ہوں کہ مختلف پھولوں کے گلدستے آویزاں کیے گئے ہیں، میں آج جس کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، ہر انسان کو ایک پھول تصور کرتا ہوں، چاہے وہ کسی رنگ کا ہے، چاہے وہ کسی خوشبو سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب گلدستے کا تصور دیتے ہیں تو دیکھیے کہ کبھی بھی ہم جب خوبصورت گلدستہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں رنگ برنگے پھول ہم جمع کرتے ہیں۔ اس میں کالا پھول بھی ہوتا ہے، اس میں پیلا پھول بھی ہوتا ہے، اس میں سرخ گلاب بھی ہوتا ہے، اس میں ہر پھول کی مختلف خوشبو ہوتی ہے، اس کی کیفیت، اس کا حجم مختلف ہوتا ہے، اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، اس کے پودے کی قسم مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ ساری خوشبوئیں، یہ سارے رنگ اور یہ سارے پھول اور یہ ساری کلیاں جب مجتمع ہو جاتی ہیں اور جب یہ ایک گلدستے کی مانند اختیار کر جاتی ہیں، صورت اختیار کر جاتی ہیں، تو میرے دل سے اگر آپ یہ پوچھیں تو وہ گلدستہ امت مسلمہ کا نام اسے دیا جاتا ہے۔ یہ رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ جو محبت کی خوشبوئیں بکھیرنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے رنگ برنگے پھولوں کو ایک گلدستے میں پرو کے رکھ دیا ہے، اور یہ گلدستہ پرونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ رنگ برنگے پھولوں کو یہاں پہ جمع کرنا اور مدعو کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے۔ یہ میں جب قرآن کی دعوت کو دیکھتا ہوں تو محبت کی دعوت دکھائی دیتی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھتا ہوں تو سر تپا محبت ہی دکھائی دیتی ہے۔ یہ قرآن، یہ محبت، یہ قرآن کی دعوت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ امام حسین علیہ السلام کے کردار کی خوشبو، یہ محبت ہی کی تو دعوت تھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ تو انسانیت کی دعوت ہے، یہ تو کسی ایک مکتبہ فکر کی دعوت نہیں ہے، یہ تو اس خوشبو کو پھیلانے کی دعوت ہے جس خوشبو کو آج ہم صرف مسلمان ہی نہیں، ہر مکتبہ فکر ہی نہیں بلکہ انسان بھی ترستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت تھی آج آپ نے وہ چیز مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں صرف اتنی گزارش کرتا چلا جاؤں کہ ہم آج سارے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آج ان پھولوں کے درمیان بیٹھے ہوئے سوائے پھول کے اور کوئی بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ محبت کے موضوع پہ یہ محبت ہوگی تو وحدت ہوگی، محبت ہوگی تو ہمدردی ہوگی۔ لہٰذا میں یہ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے قافلے رواں دواں ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کی منزل اللہ کی رضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے قیامت کے دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے جنت کے امیدوار ہیں، سارے اللہ کی رضا کے امیدوار ہیں۔ بس اگر ہمارے راستے اور ہمارے قافلے کی رفتار اور ہمارے قافلے کی کیفیت اور حجم اگر مختلف ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دھوپ بہت سخت ہے، لو چل رہی ہے، کڑکتی دھوپ ہے، وسیع و عریض صحرا ہے، اور زندگی کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دور دور تک کوئی پانی کا سمندر، دریا، چشمہ اور کنواں دکھائی نہیں دے رہا، دور دور تک کوئی شجر سایہ دار مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں اور پھر دست بدستہ آپ کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے کارواں کا، اپنے اپنے قافلے کا، اپنے اپنے اونٹوں کا، اپنے اپنے گھوڑوں کا رخ جو ہے وہ برائے مہربانی اس محبت کی خاطر گنبد خضرا کی جانب موڑ دیں۔